السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صدق الله العظيم. मैं चुप था कि बर्बाद ना हो जाए गुलशन का सुकून, न खामोश था कि बर्बाद ना हो जाए गुलशन का सुकून। नादां ये समझ बैठे कि मुझ में कुव्वत इनकार नहीं। हर किस्म की हिम्द व सना अल्लाह मालिकुल मुल्क के लिए, जो अकेला इस कायनात का मालिक, राज़िक, दाता, गंजबख्श, गरीब नवाज, लजपाल, डूबी हुई बेड़ियों को पार लगाने वाला, मौत और हयात का मालिक, बेटी बेटे की तकसीम करने वाला, जो देने पर आए तो कुल कायनात मिलकर के रोक नहीं सकती, जो वो रोक ले तो पूरी कायनात मिलकर के दे नहीं सकती। दुरूद व सलाम सय्यदुल फ़क़लैन, इमामुल हरमैन, इमामुल क़िबलतैन, साक़ी कौसर, शाफ़िए महशर, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमामुल अंबिया वल मुरसलीन, क़ाइद आज़म, मुर्शिद आज़म, इमाम आज़म जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व अतहर पर
سامعین گرامی قدر، 10 مئی 2025 بعد نماز فجر دشمن کی بے جا جارحیت کے جواب میں ملک پاکستان کی افواج نے بنیان مرصوص کے نام سے ایک آپریشن لانچ کیا، جس کے نتیجے میں 10 مئی کا سورج اللہ کی رحمت سے پاکستان کے لیے ایک فتح کی نوید لیے ہوئے طلوع ہوا، اور دشمن کو یہ بتلا دیا کہ 6 ستمبر 1965 ہو یا 10 مئی 2025 ہو، ہمارے حوصلے تب بھی بلند تھے، ہمارے حوصلے اب بھی بلند ہیں۔ ہم تب بھی ایمان، اتحاد اور جہاد فی سبیل اللہ کے ماٹو کے ساتھ میدانوں میں اترے تھے۔ ہمارے دلوں کے اندر آج بھی جہاد فی سبیل اللہ کے جذبے ویسے کے ویسے بلند ہیں۔ ہم نے تب بھی میدانوں میں ٹینک اتارے تھے، فضاؤں میں اپنے فائٹر جیٹس اڑائے تھے۔ ہم نے بری فوجوں کے ذریعے بھی تمہیں شکست دی تھی، ہم نے فضائی فوجوں کے ذریعے بھی تمہیں شکست دی تھی، اور آج اگر تم آؤ گے تو تمہیں بری فوجوں سے بھی شکست ملے گی، باغیوں سے بھی ملے گی، فضائیوں سے بھی ملے گی۔ ملک پاکستان کی افواج نے نام پسند کیا، نام سلیکٹ کیا، قرآن مجید کی سورہ صف کی آیت نمبر 4 سے بنیان مرصوص وقت کا تعین کیا۔ بعد از نماز فجر صبح صادق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے عین مطابق، نبی علیہ السلام کی سنت کے عین مطابق معرکے کا آغاز کیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ فتح خان میزائل کے ذریعے شہید بچوں کے نام کو میزائل کر کے معرکے کو شروع کیا۔ جب نام قرآن سے ہو، وقت کا تعین احادیث سے ہو، معرکے کا آغاز بسم اللہ اللہ اکبر سے ہو، پھر ایسے معرکے کا اختتام کبھی بھی انسان ندامت اور مایوسی کے ساتھ نہیں بلکہ الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ دعائیں، معرکے کا آغاز کرنے سے پہلے دعاؤں کا اہتمام، اجتماعی دعائیں اور نوافل کا اہتمام کیا گیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، قدم قدم پر ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش، قدم قدم پر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی فرماتے ہیں، بدر کا میدان تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے حضور دعا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، دعائیں کرتے جا رہے ہیں، اللہ، اے اللہ، اللہم آتی بات، اے اللہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اپنے وعدے کو مجھ پر پورا کر کے دکھا دے۔ اے اللہ آج وہ دن آ پہنچا ہے کہ اگر یہ لوگ آج کے دن میرے مسلمان ساتھی شہید کر دیے گئے، لا تعبد اللہ، آج کے بعد دنیا کی اس کائنات پر، اس زمین پر کوئی میری عبادت کرنے والا نہیں بچے گا۔ حضور علیہ السلام دعائیں کر رہے ہیں، صحابی پاس آ کے بیٹھے، اللہ کے نبی علیہ السلام بس کر دیجئے، اب دعائیں نہ کیجئے، آپ نے اللہ کو قسم ڈال دی ہے، اللہ آپ کی قسم کو ضرور پورا کرے گا، اللہ کی مدد ضرور آ کے رہے گی۔ پھر دنیا کی طاقتوں نے دیکھا وقت کی سپر پاور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 313 کے سامنے شکست ہوتا، ہتھیار ڈال دیے، 70 قیدی، 70 شہید بن گئے، 70 ان کے قیدی اور 70 بڑے بڑے سرداروں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔
محض 13 سے 14 صحابہ شہید، اور سامنے 70 اور 1000 کا لشکر تھا۔ 1000 کے لشکر میں سے 70 مار دیے گئے۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ بڑے بڑے سردار، وقت کے ٹرمپ، وقت کے نیتن یاہو اور وقت کے نریندر مودی اور وقت کے بڑے بڑے، یہ بڑے بڑے سردار جو تھے، بڑے بڑے اپنے آپ کو فرعون سمجھنے والے، بادشاہ اور شہنشاہ سمجھنے والے، اللہ کی رحمت کے ساتھ، جہاد فی سبیل اللہ کی طاقت کے ساتھ وہاں پر ڈھیر ہوئے پڑے تھے۔ کوئی ان کو ہاتھ لگا کر راضی نہیں تھا۔ مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں اللہ نے کشت کو لایا۔ اور بدر سے ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ تعداد معنی نہیں رکھتی، ہتھیار معنی نہیں رکھتے، طاقتیں معنی نہیں رکھتی۔ اصل جو چیز ہے وہ انسان کے دل کے اندر جذبہ اور اللہ پر توکل۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ فرماتے ہیں ہلکے ہو یا بوجھ ہو، نکلو میدانوں میں، اللہ کے راستے میں نکلو، پھر اللہ کی طرف سے مددیں اترے گی، آسمانوں سے مددیں آئیں گی۔ بدر میں بھی ہم نے دیکھا، احد میں بھی دیکھا، خندق میں بھی دیکھا، جتنے مار کے لڑے گئے اللہ کی رحمت سے حنین تک اللہ کی مددیں اترتی رہی۔ اللہ مسلمانوں کو فتح یاب کرتا رہا، کہیں نقصان زیادہ ہو گیا لیکن فتوحات اسلام کا مقدر بنی۔ وہ بدر سے لے کر اس بدر کو اپنا آئیڈیل بنا کر کے آج مسلمانوں نے اگر بنیاد مرصوص آپریشن لانچ کیا، اللہ نے پھر مددیں کی۔ یہ مدد اللہ کی طرف سے آئی ہے، ہمارا کوئی اس کے اندر ہماری طاقت نہیں، ہمارے میزائلوں کا کوئی کمال نہیں، ہمارے F-16 F-17 تھنڈر کا کوئی کمال نہیں، ہمارے RPG، ہمارے جو ہے اسکواڈرن لیڈرز کا کوئی کمال نہیں۔ اللہ کی قسم اگر مدد آئی ہے تو اللہ کی طرف سے آئی ہے، مدد اللہ کی نہ شامل ہوگی تو کوئی بھی ہمیں فتح یاب نہیں کر سکتا۔ میزائل کیا ہے؟ ہم سے بڑی بڑی طاقتیں دنیا میں پڑی ہیں۔ اب انڈیا کے پاس کیا ہم سے کم ایٹم، ہم سے کم اس کے پاس جو ہے اسلحے ہیں، اس کے پاس برہموس ہے، اس کے پاس رافیل ہے۔ دنیا مانتی ہے رافیل کو کہ دنیا کا جو ہے نا بدماش اور لڑاکا طیارہ ہے، وہ ہم سے جو ہے اسلحے میں اور جنگی ہتھیاروں میں ہم سے زیادہ لیس ہے، لیکن اس کے دل میں وہ جذبہ نہیں، اس کے دل میں وہ ایمان نہیں ہے۔ مسلمانوں کے دلوں میں جذبے ہیں، ایمان ہے، اللہ پہ توکل ہے۔ اس اللہ پہ توکل کے نتیجے میں یہاں کے چھوٹے چھوٹے طیاروں نے اس کے بڑے بڑے رافیل جیٹ جیسے مار گرائے، وہاں کے بڑے بڑے وہاں کے جو ہیں ان کے فوج کے لیڈروں کو مار گرایا، اور بڑے بڑے S-400 جیسے دفاعی نظاموں کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ رافیل جیٹ جیسے 6 بڑے بڑے ان کے طیاروں کو کچھ لمحات کے اندر، کچھ منٹوں کے اندر آسمان سے لے کر کے زمین پر مار دیا۔ یہ اللہ کی رحمت اور اللہ پر توکل کے نتیجے میں تھا۔ اللہ اکبر میرے بھائیو، جب جب مسلمان جہاد کے لیے میدانوں میں نکلے ہیں تب تب اللہ نے ان کا روب دنیا کے کفر کے اوپر ڈالا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، وہ خندق کا میدان تھا، انفال کے اندر جو تذکرے ہوئے کہ جب مسلمان تعداد میں کم تھے، سامنے والے تعداد میں دگنے تگنے تھے، مسلمانوں کے پاس ہتھیار بھی کم تھے، سامنے والوں کے پاس ہتھیار بھی زیادہ تھے، مسلمانوں کے پاس سواریاں کم تھی، ان کے پاس سواریاں زیادہ تھی۔ اللہ نے کیا کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کا روب جو تھا ان کے دلوں پہ طاری کر دیا تھا۔ اللہ نے مسلمانوں کی تعداد جو کم تھی وہ ان کو زیادہ دکھانا شروع کر دی تھی۔ مسلمانوں کو یہ نظر آ رہا تھا کہ سامنے والے ہم سے تعداد میں بہت کم۔ یہ اللہ کی طرف سے ہر میدان میں اللہ کی رحمت سے مددیں تب اتری جب مسلمان جہاد کے لیے نکلے، جب مسلمانوں نے نعرہ تکبیر مار کر کے میدانوں کے اندر اتر کر کے اپنی قوت کو منوانے کی کوشش کی، اپنی طاقت دنیا کو دکھانے کی کوشش کی، پھر لوگ بھی ماننے، پھر دنیا بھی مانی کہ مسلمانوں سے پنگا نہیں لینا، یہ مسلمان جو ہے ہمیں نیست و نابود کر کے رکھ دیں۔
وہ دنیا کی سپر پاور بنا امریکہ ابھی گھنٹہ ڈیڑھ ہی ہوا تھا بنیان مرصوص لانچ کیے کو فٹافٹ کودتا درمیان میں بس کرو چھوڑ دو انڈیا کو اور نہ مارو بھارت کو اور نہ مارو بس کر دو چھوڑ دو سیز فائر لڑائی معاف کرو ختم کرو سب کچھ بھائی انڈیا کو بڑی مار پڑ گئی آپ اور نہ مارنا بھاگا گیا مودی اور اپنے ابا امریکہ کو کہنے لگا بس اب ہماری لڑائی ختم کروائیے ایسے یہ جب اسٹیبلش جب یہ مودی تھا نا اس میں اپوزیشن میں تب اپنی حکومت کو بڑے تانے مارتا تھا واجپئی کو اور باقی جو اس کے وزیر وزرائے اعظم رہے صدر رہے صدور رہے بڑے تانے مارا کرتا تھا کہ ان کی لڑائی ہوئی تو بھاگے امریکہ کے پاس گئے اور جاؤ نا پاکستان حملہ کرو پاکستان پہ آج جب وزیر اعظم بنا کیا حملہ پھر مزے لے کے بیٹھے دیکھ لیا حملہ کرنے کا نتیجہ مسلمانوں نے دکھایا کہ ہم امن پسند قوم ہیں ہم امن چاہتے ہیں ہم نے تم پر پہلے بار نہیں کیا تم نے پہلگام خود کیا ہم پر الزام ڈالا تم نے اپنے بندے مارے ہمیں اس کا جو ہے الزام ڈال کر کے دنیا کے سامنے بدنام کرنے کی کوشش کی پھر تم نے اس کے نتیجے میں کچھ منٹوں کے بعد سنتاس معاہدہ معطل کر دیا پانی بند کر دیا ہم نے پھر کچھ نہیں کہا ہم امن پسند لوگ ہم نے کہا کہ اگر پانی بند کرو گے ہم دریاؤں میں خون بہائیں گے تم ہماری بات کو تم نے سیریس نہیں لیا تم ہمیں سمجھتے رہے کہ ایسے بس بڑھ کے مارتے ہیں تم نے جانتے بوجھتے ہم پر اٹیک کیا حملہ کیا ہم پھر خاموش ہوئے تم نے مرکز طیبہ کو گرایا تم نے مرکز سبحان اللہ کے اوپر حملہ کیا تم نے حزب المجاہدین کے مرکزوں پر حملہ کیا نہتے مسلمانوں کو شہید کیا تم نے سیکیورٹی گارڈز پر حملے کیے تم نے چھوٹے بچوں کو شہید کیا تم نے جو ہے مسعود اظہر کے خاندان کے 13 بچوں کو اس کی فیملی کے 13 لوگوں کو شہید کیا ہم پھر خاموش رہے ہم نے بتایا امن پسند قوم ہے اگر امن سے بات کرو گے ہم تمہیں امن کے ساتھ تمہارے ساتھ پیش آئیں گے لیکن اگر تم ہم پر حملے کرو گے تم ڈرونز بھیجو گے میزائل مارو گے تم سمجھو کہ ہم مسلمان پھر بھی خاموش ہو کر بیٹھ جائیں اپنے ہاتھوں کو باندھ کر کے رکھیں نہ یہ غلطی نہ کرنا یہ ہماری بات کان کھول کر کے پورا کفر کا ایمان سن لے کہ جب تم مسلمانوں پر حملے کرو گے تب تک کاری ضربیں لگے گی تمہاری گردنوں پہ ماریں گے فضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان تمہاری گردنوں کو توڑا جائے گا تمہارے جوڑ پر مارا جائے گا تمہیں دنیا کے نقشے سے ختم کر دیا جائے گا تم آئے تھے پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے تم بننے چلے تھے اس خطہ پر اس بر اعظم کا بدماش بننے چلے تھے تم تھانے دار بننے چلے تھے تمہیں بتلایا کہ مسلمان ابھی موجود ہیں ابھی مسلمانوں کی طاقتیں موجود ہیں ابھی مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرتیں ہیں تم اگر حملے کرو گے جوابی کارروائیاں ہوگی پھر تم بھاگتے بھاگتے امریکہ کے پاس جاؤ گے تمہیں شکست ہوگی اور انشاءاللہ ہر میدان میں ہوگی تم نے مسلمانوں پر حملے کیے ایل او سی پر بمباریاں کی بارود پھینکے گولہ باری کی ان ایل او سی کے پاس رہنے والے وہ غریب طبقے وہ بیچارے گاؤں میں دیہاتوں میں رہنے والے ان مظلوم نے تمہیں کیا کہا تمہارا کیا بگاڑا تھا کتنے 300 سے زائد آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا بیان آیا تھا اتنے افراد وہاں پر شہید ہوئے مظلوم لوگ افواج پاکستان کے کتنے احباب شہید ہوئے اسکواڈن لیڈرز شہید ہوئے حملے کیے پہل تم نے کی اور دنیا کے سامنے جا کر کے ڈنڈورا بھی تم پیٹ رہے ہو کہ پاکستان ہمیں مار گیا اب پاکستان کے جو ایٹمز ہیں اس پر نظر رکھے بیٹھے ہو دنیا کو یہ کہہ رہا ہے وہاں کا آرمی چیف دنیا کو یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے پاس ایٹم ہے اس کے ایٹم کو اپنی نگرانی میں لے لو اس ایٹم سے دنیا کو خطرہ اور دنیا کو خطرہ ہے مسلمانوں سے صرف
بھارت کو پاکستان کے ایٹم سے خطرہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے ایٹم کی طاقت ہے اللہ کی رحمت کے ساتھ کہ امریکہ بھاگا آیا۔ تو امریکہ کو کیا لگے، وہ تو دیکھ رہا تھا، تماشا بیٹھا۔ جب پاکستان پہ حملے ہوئے کیا کہتا تھا ٹرمپ کہتا تھا کہ میرا پاکستان اور انڈیا کی جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ خود ہی خاموش ہو جائیں گے، خود ہی کچھ تھوڑا بہت لڑ کے چپ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ تب کیا کہتا تھا مارکو روبو، وہاں کا ٹرمپ کا جو سیکرٹری خاص ہے، نائب ہے، کہتا تھا پاکستان کی جنگ سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، پاکستان جانے اور انڈیا جانے۔ جب پاکستان پہ حملے ہوئے تب ان کے جو یہ بیانات تھے، جب پاکستان نے حملے کیے تب فٹافٹ پاکستان کو سیز فائر، اور پاکستان کو اور انڈیا دونوں کو تجارت کی بندش کی دھمکیاں دے کر کے سیز فائر کروا دیا۔ اور اصل میں یہ پاکستان اور امریکہ کی جہاں جنگ تھی وہ تو تھی ایک جگہ، لیکن دوسری طرف امریکہ اور چین اور مغربی ممالک کی بھی آپس میں بہت بڑی ایک ہتھیاروں کی جنگ لگی ہوئی تھی۔ چین کے سارے ہتھیار پاکستان نے استعمال کیے، پاکستان اور چین جو ہے وہ آپس کے اندر بھائی چارے کے ساتھ ہیں، ان کے معاہدے ہیں۔ جب چین کے جو ہتھیار ہیں، جو جیٹس ہیں، جو طیارے ہیں، وہ پوری ایک جنگ کے اندر پوری دنیا کو دکھائے گئے، ایک یوں کہہ لیجیے کہ ریئل ڈیمو پیش کیا گیا کہ یہ چین کے ہتھیار ہیں، یہ پورے انڈیا کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ امریکہ کو نظر آیا کہ اب تو مغرب کی معیشت جو ہے بڑی کمزور اور بڑی ہی پستی کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ فٹافٹ آیا کہ کہیں ہماری معیشت کمزور نہ ہو جائے، مغرب پیچھے نہ چلا جائے، مشرقی ممالک آگے نہ آ جائیں۔ اور ایک بات یہ بھی تھی کہ پاکستان نے ایک اپنی سیکرٹ میٹنگ کی، کچھ نکات جو تھے وہ لوگوں کے سامنے پیش کیے، پبلک کیے۔ ان میں سے ایک نقطہ یہ تھا کہ ہمیں یہ شواہد مل چکے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ جنگ کے اندر براہ راست اسرائیل ملوث ہے۔ اگر ہمیں یہ شواہد مل چکے ہیں اور اگر اب دوبارہ یہ جسارت کی گئی تو ہم انڈیا کے ساتھ ساتھ اسرائیل پر بھی حملہ کرنے کی پلاننگ تیار کر رہے تھے۔ یہ معلومات بھی نشر کی گئی، پبلک کی گئی کہ ایٹمی ہتھیار اگر ہمارے پاس موجود ہے، اگر انڈیا کے ساتھ اسرائیل بھی میدان میں اترا ہے، اسرائیل نے اپنے ڈرونز پاکستان میں اتارے ہیں، تو ہم اسرائیل پر بھی حملہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور ہم یہ کر کے دکھا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو پھر امریکہ اس وجہ سے بھی آیا، نہیں تو امریکہ کو انڈیا اور پاکستان کی جنگ سے کیا لینا دینا تھا؟ اصل وجوہات یہ تھی۔ تو جب انہوں نے حملے کیے تو مسلمانوں نے، پاکستانیوں نے، افواج پاکستان نے، پاک بحریہ نے، پاک فضائیہ نے انہیں بتایا کہ تم اللہ کی رحمت سے، اللہ کے بلکہ اللہ کے غضب سے تم آپس کے اندر بھی متحد نہیں ہو، تم آپس میں بھی ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہو، بٹے ہوئے ہو۔ اللہ نے سورۃ الحشر کے اندر بھی یہ آیت اتاری اور اللہ نے فرمایا کہ ان کا بعض سے خار رکھتا ہے، آپس کے اندر یہ ایک دوسرے سے کے مخالف ہیں، دنیا کے سامنے اپنے آپ کو متحد اگرچہ دکھاتے رہے کفار، لیکن اندر ان کا ایک دوسرے کے خلاف ہے۔ اللہ افواج پاکستان نے یہ ان کو بتایا کہ تم حملے کرتے رہو اور ہم خاموش رہیں، تم آپس میں بٹے رہو گے، قیامت تک بٹے رہو گے، اور مسلمان انشاءاللہ العزیز قیامت کی دیواروں تک بنیاد مرصوص بن کے، شیشہ پلائی دیوار بن کے، ایک آرمی دیوار بن کے تمہارا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ اور ہماری آپس کے اندر لاکھ لڑائیاں ہوں، ہمارے آپس میں ہزاروں اختلافات ہوں، میں خان کو نہیں مانتا، میں نون لیگی کو نہیں مانتا، میں نواز شریف کو نہیں مانتا، زرداری جو ہے وہ اس نے یہ کرپشن کر دی، نون لیگ کے فلاں بندے نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، یہ ہمارے آپس کے اختلاف ہیں، ہمارے اندر موجود ہیں۔ تم نے یہ سمجھا تھا کہ مسلمانوں کے، پاکستانیوں کے اندرونی معاملات درست نہیں چل رہے، حملہ کریں گے، یہ سارے اپنی فوج کے خلاف ہو جائیں گے، حکومت کے خلاف ہو جائیں گے اور آپس کے اندر لڑ پڑیں گے اور ہم ان پر حملہ کر کے ان پر جو ہے قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ نہ یہ بات ہرگز اپنے دماغوں سے نکال دینا۔ ہم مسلمان اپنے گھر کی لڑائیاں دلوں کے اندر رکھا کرتے ہیں، ہم اپنے گھر کی باتیں باہر نہیں بتایا کرتے۔ میں نون لیگ سے تعلق رکھتا ہوں یا پیپل پارٹی سے، میں پی ٹی آئی سے
سے تعلق رکھتا ہوں یا JUI سے میں PMML سے تعلق رکھتا ہوں یا پھر جو ہے TLP سے میرے آپس کے اختلافات ہزاروں ہوں گے، میں رفع الیدین کرتا ہوں، نہ کرنے والے سے اختلاف رکھتا ہوں، میں آمین کہتا ہوں، نہ کہنے والے سے اختلاف رکھتا ہوں، میرے لاکھوں اختلاف صحیح، لیکن جب کافر ہم پر حملہ کرتا ہے کأنہم بنیان مرصوص، میں سیسا پلائی دیوار بن کے کافر کے کلے کبے کر دیتا ہوں، کافر کے چیتڑے اڑا دیا کرتا ہوں۔ ہم نے یہ ثابت کر کے دکھایا، قرآن کی اس آیت کو اپنے اوپر لاگو کر کے دکھایا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، وہ لوگ جو صفوں کے اندر صف بندی کر کے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، کأنہم بنیان مرصوص، گویا وہ ایسے ہیں جیسے سیسا پلائی دیوار ہوتی ہے۔ ان اللہ یحب، اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، یہ اللہ کی خوشنودی کے حقدار بندے ہیں، یہ اللہ کی رضا کے حقدار بندے ہیں۔ محترم بھائیو، مجھے ان ایام کے اندر بھی بڑا افسوس ہوا، سوشل میڈیا پہ جتنی جنگ میدانوں کے اندر تھی اتنا کردار سوشل میڈیا پر جوانوں نے بھی ادا کیا، اور آج دور سوشل میڈیا کا، میڈیا وار کا، یہ بھی پراپر ایک جنگ ہے جہاں پر فیک خبروں کی تردید فوری طور پہ بڑی ضروری ہے، اور جہاں پہ کافروں کے اندر سے جو کفار اٹھ کر کے مسلمانوں میں سنسنی پھیلاتے ہیں اس سنسنی کو ختم کرنا یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ ان ایام کے اندر، یہ 4 5 6 جو ایام جنگ کے دن تھے، اس کے اندر جہاں پہ ملک پاکستان کے وفادار اور پاک افواج کے وفادار مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھاتے رہے، وہاں پر ہمارے کچھ ساتھی، ہمارے ہی، میں نہیں کہتا کہ وہ غدار تھے، یہ کہنا بہت بڑی بے وقوفی ہے، اپنے ہم وطنوں کو غدار وطن کہنا بے وقوفی ہے، جوان ہے، غلطیاں ہو سکتی ہیں، دماغی طور پر ان کو ماضی میں بڑا ٹارچر کیا گیا، ان کے لوگوں کو اٹھایا گیا، سب کچھ کیا گیا، میں کہتا ہوں جو ہونا تھا ہو گیا، ان کے دلوں کے اندر وہ فطور ہے، دماغوں کے اندر وہ غصے بڑے بڑے ہیں، انہوں نے غصہ اتارنے کی کوشش کی، ہم نے غدار وطن کہہ دیا، غدار وطن نہیں، لیکن انہوں نے اپنی ایک یوں کہہ لیجیے کہ بے وقوفی کے تحت انہوں نے پاکستان کی افواج کو ان ایام کے اندر بھی گالیاں نکالی۔ اللہ کی قسم دیکھ کر حیرانی ہوتی تھی کہ یہ بھی پاکستانی ہے، یار پاکستانی ہو کر کے تو کم از کم یہ نہیں کرنا چاہیے نا، دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ کرے پاک فوج ہار جے تو پاکستان سانو جڑا نا انہاں دے خلاف مہم چلانے کا موقع مل جائے۔ ایسے لوگ بھی موجود تھے۔ او بھائیو، اللہ کی رحمت کے بعد یہ وہ لوگ ہیں، افواج پاکستان کے وہ احباب ہیں، میرا یہ یقین ہے انشاءاللہ کہ یہ آیت اللہ کے ان مجاہدین کے لیے اتری ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون، اللہ ان جہاد کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ میدانوں میں دیکھیے، آپ فلسطین میں نظر ڈالیے، ان کے پاس فوج نہیں ہے، ان کا کیا حال ہو گیا۔ اب تک یہ 1.5 سال کے اندر BBC کی رپورٹ کے مطابق 66,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں، اور اصل تعداد 1 لاکھ سے اوپر ہے، 1 لاکھ سے زائد ان کے بچے، بوڑھے، جوان شہید ہو گئے۔ اور اب اس وقت فلسطین کا حال دیکھیے، اللہ کی قسم، خدا کی قسم، تصاویر اور ویڈیو نہیں دیکھی جاتی، اللہ کی قسم نہیں دیکھی جاتی۔ اتنے شیر خوار بچے، اتنے معصوم بچے، معصوم، ان کی پرانی تصاویر چہروں سے معصومیت ٹپک رہی ہے، اور اس وقت وہاں پر اتنا قحط آ چکا ہے، اتنا قحط آ چکا ہے، اتنی بھوک پڑ چکی ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے 2-2 3-3 سال کے بچے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے ہیں، خدا کی قسم پسلیاں نظر آ رہی ہیں، ماس جسم سے ختم ہو چکا ہے، ان کے چیچڑے ہواؤں میں اڑائے جا رہے ہیں، ان کو دنیا سے ختم کرنے کی پوری پلاننگ بن چکی، عرب کے اندر ٹرمپ جا چکا ہے،
محمد بن سلمان کو یہ کہہ چکا ہے اسرائیل کو تسلیم کر لے، اللہ نہ کرے کہ وہ تسلیم کرے، اسے تو یہ بھی کہہ چکے ابراہیمی معاہدے کا حصہ بن جاؤ، اللہ نہ کرے کہ یہ ہو، اور اگر یہ ہو گیا خدا نہ خواستہ تو پھر فلسطین کے آگے جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ کوئی اچھے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر بھائیو، فلسطین کے پاس فوج نہیں تھی، اس کی آپ نے حالت دیکھی۔ یمن کے پاس فوج ہے لیکن پاکستان جیسی تگڑی نہیں ہے۔ یمن کے حالات دیکھے، شام کے حالات دیکھے، آج شام کل شام کا جو وہ جہاد کا سپہ سالار تھا احمد الشرع، کل پہنچا، ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہوئی، شام کی پابندیاں ہٹی اور وہاں پر مٹھائیاں تقسیم کی گئی، وہاں پر خوشی کے غمغمے گائے گئے اور لوگ بڑے خوش ہوئے۔ وہ بھی جہاد کی برکت سے ہوا، افواج کی برکت سے ہوا، اور انشاءاللہ پاکستان کے اوپر جو حالات آ رہے ہیں اور انشاءاللہ مستقبل کے اندر جو پاکستان دنیا کو لیڈ کرنے جا رہا ہے انشاءاللہ العزیز، وہ دن دور نہیں ہے۔ ہمارے امیر محترم حافظ سعید صاحب یہ کہا کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ دن دور نہیں ہے بھائیو، وہ وقت آئے گا کہ یہ پوری دنیا پاکستان کے لب ہلانے سے چلا کرے گی، پاکستان کے فیصلوں سے چلا کرے گی، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے۔ امیر محترم آج سے جب سے جہاد شروع ہوا ایسی باتیں کیا کرتے تھے، ہم تو بچے تھے، ابھی جا کر کے وہ باتیں سننا شروع کی، بڑوں سے سنی، بچپن سے سنتے آ رہے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا، پروپیگنڈا کرنے والے کرتے رہے، کہتے رہے جی کشمیر دے نا تے بچے مروا دیندے نے، پیسے لے لیندے نے، آپ ٹھڈ بھری جاندے نے، بڑیاں بڑیاں گڈیاں جو پھرتے نے، بڑی بڑی باتیں۔ اور امیر محترم کی باتیں اللہ کی قسم آج جب سمجھ آتی ہے نا تو پتہ لگتا ہے کہ کتنے دور اندیش بھائی، وہ کتنے دور اندیش آدمی، اتنی بڑی بڑی باتیں اللہ زبانوں سے نکلواتا ہے کیونکہ اللہ نے پوری کرنی ہوتی۔ کشمیر آنے والے دنوں میں انشاءاللہ پاکستان کا حصہ بنے گا اور سارے کا سارا بنے گا۔ اس موتی کو انشاءاللہ دنیا کے سامنے ذلالت اٹھانی پڑے گی، انشاءاللہ اس کو ذلیل ہونا پڑے گا، انشاءاللہ کشمیر بھی پاکستان بنے گا، ہندوستان بھی پاکستان بنے گا۔ دنیا کے اوپر سے پاکستان کا نقشہ مٹانے والوں، اس پاکستان کے نقشے کو مٹانے کی کوشش کرنے والوں، انشاءاللہ دنیا پر پاکستان کا نقشہ رہے گا بلکہ بڑھتا چلا جائے گا۔ ختم ہوگا تو ہندوتوا ختم ہوگا، مرے گا تو مودی مرے گا، ختم ہوگا تو ٹرمپ ختم ہوگا، امریکہ ختم ہوگا، جو ہے ہندوستان ختم ہوگا، اسرائیل ختم ہوگا، نیتن یاہو کے چھیتڑے جو ہیں اس کے پرخچے اڑائے جائیں گے، اسرائیل کو برباد کیا جائے گا، فلسطین کو آزاد کروایا جائے گا، کشمیر کو آزاد کروایا جائے گا۔ یہ اللہ کی رحمت سے ممکن ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جہاد کے ذریعے مزید اس دنیا کے اندر عزت عطا فرمائے، پاک افواج کو سر بلند رکھے، اللہ اس پاکستان کی حفاظت فرمائے، اس پاکستان کے علماء کی حفاظت فرمائے، اس پاکستان کے مجاہدین کی حفاظت فرمائے، اور پاک افواج کی، پاک فضائیہ کی، بحری افواج کی، تمام لوگوں کی جو پاکستان کے لیے دن دگنی رات چگنی جو ہے اپنی طرف سے تگ و دو میں لگے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، جو شہداء ہیں پاکستان کے ان کی شہادت قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ سامعین گرامی قدر، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک سیاہ عام آدمی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا، آگے کہ کہنے لگا اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میں ایک سیاہ عام آدمی ہوں، یعنی رنگ میرا کالا ہے، میرے منہ سے بدبو آتی ہے،
چہرہ بھی اچھا نہیں ہے اور میرے پاس مال بھی نہیں، لیکن دل میں جہاد کی طرف رکھتا ہے۔ حضور علیہ السلام اگر میں قتال کروں اور شہید کر دیا جاؤں تو میں کہاں جاؤں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر جنت میں داخل ہو جائے۔ صحابی فرماتے ہیں میدان جنگ میں گیا، قتال کیا، جہاد کیا، شہید ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام امام الانبیاء ان کے پاس آئے، فرمایا یقیناً قد بجل اللہ وجہ، اللہ نے اس سیاہ فام کے چہرے کو نور سے بھر دیا، سفید کر دیا، اور فرمایا وطیب علیہ، اور اس کی منہ کی خوشبو کو اللہ نے پاکیزہ کر دیا، اور وَأَكْثَرَ مَالًا، اور اللہ نے اس کے مال کو پہلے سے بہت زیادہ بڑھا دیا۔ تو یقیناً اللہ کے نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے فرمودات کے مطابق جنت تلواروں کے سائے کرے گا، جنت جہاد کے ذریعے ملنے والی ہے۔ ہمارے اس 10 مئی کی جنگ میں بنیاد مرصوص آپریشن میں اس سے پہلے جو انہوں نے اپنی طرف سے سندور آپریشن لانچ کیا تھا، جو کہ ہمارے مودی جا کے لگائے نے، تو اس کے نتیجے میں ہمارے پاکستان کے بہت سے ساتھی شہید ہوئے۔ 31 سویڈین، بلکہ 40 کی تعداد بتا رہے ہیں، 40 سویڈین شہید ہوئے، اور تقریباً 12 اسکواڈرن لیڈر جو پاک فضائیہ کے شہداء ہیں وہ شہید ہوئے، اور اسی طرح سول میں جو تھے اور ساتھی ایل او سی پر بہت لوگ شہید ہوئے۔ اور انشاءاللہ ہمارا یہ گمان بلکہ یقین ہے کہ اللہ نے ان کو اب تک جنتوں میں داخل کر دیا ہوگا۔ ان ساتھیوں میں ہمارے ساتھی مرکز طیبہ کے ساتھی تھے، اور اسی طرح عابد نعیم بٹ صاحب کے دوست ہیں ظہیر بٹ صاحب، ان کا بھتیجا تھا عثمان خالد بٹ، ضلع کوٹلی آزاد کشمیر میں ایل او سی پر افواج کے شانہ بشانہ جا کر کے لڑ رہے تھے، ان کی مدد کرنے کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان سے بھی دین اسلام کا کام لیا، انہیں بھی اللہ نے جہاد کی توفیق دی، اور اللہ نے ان کو بھی شہادت کے روپ سے سرفراز فرمایا۔ اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ وہ انشاءاللہ مرے نہیں بلکہ زندہ ہیں، اور اللہ کی جنت میں زندہ ہیں۔ ہم ظہیر بٹ صاحب سے جو ہے یہ یقین کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم کو یقین بھی دلاتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے وہ جنت کے دروازے پہ کھڑے آپ کا استقبال کرنے کے لیے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور تمام کے تمام شہداء انشاءاللہ اپنے قابلین کا، اپنے اقربا کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ ان کو جنت الفردوس میں لے کر ہی جانا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان سب کی شہادت کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ رب العزت ملک پاکستان کی سلامتی کو باقی رکھے، اور اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ ابھی خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع کہہ رہے تھے کہ ابھی بھی خطرہ باقی ہے کہ مودی دوبارہ کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے، تو کوئی پتہ نہیں ہے اس کا، اپنی طرف سے اپنی طاقت کے غرور میں اندھا ہوا پھرتا ہے، کوئی پتہ نہیں کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے۔ لیکن جیسے پہلے منہ کی کھانی پڑی، انشاءاللہ اب کی بات پہلے سے زیادہ جلالت کھانی پڑے گی، اس کو انشاءاللہ دھول چڑھائیں گے، اور اس کو ناکو چڑھ چکوائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کو انشاءاللہ نامی یاد کروائیں گے کہ پاکستان کے ساتھ پنگا لیتے کیسے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ اگر اس کے اندر ذرا سی بھی کوئی ہلکی پھلکی کہیں پر کوئی خیرت ہوئی نا تو انشاءاللہ کبھی دوبارہ ہم جاری کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ ہم انشاءاللہ نماز کے بعد ان عثمان خالد بٹ صاحب کا غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کریں گے، باقی شہداء جو ہمارے شہید ہوئے ہیں انشاءاللہ ان کا بھی غائبانہ نماز جنازہ ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان شہداء کی شہادت کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ رب العزت ملک پاکستان اور ہمارے پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله